میرے پیارے اور محترم دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، کوئی مذہب اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا اور نہ تغیر پذیر زندگی میں خوشگوار تبدیلی لا سکتا ہے جب تک کہ اس میں ایسے افراد پیدا نہ ہوں جو نیک نیتی، بے غرضی، روحانیت، ایثار، اخلاص اور اپنے اخلاق حمیدہ کے ذریعے پیروان مذہب کے تنے بے جان میں نئی روح پھونک دے اور ان کے اندر خود اعتمادی، خود احتسابی، قوت ادراک اور جوش عمل کا جذبہ جگا دے۔ دعوت و تبلیغ خواہ کولی ہو یا فیلی، حقیقی دعوت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی توحید اور اس کی بندگی و عبادت کی طرف لوگوں کو بلانے اور ان کی رہنمائی کرنے میں داعی کا مقصود و مطلوب کسی طرح کی ذاتی و دنیاوی منفعت کی تحصیل نہ ہو، محض اللہ جل جلالہ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مطلوب ہو۔ طلب شہرت، اونچے مقام و منصب کی خواہش، داد و تحسین کی آرزو، حصول شر کی طمع، اپنے کو دائی باور کرانے کی تمنا، یہ تمام چیزیں نفسیات کے دائرے میں آتی ہیں۔ جو دائی اس کی دعوت اور طریقے دعوت کے سخت مضر بلکہ زہر حلال ہے، یہ ایسی آرزو، تمنا اور طلب ہے جس سے دعوت کا فساد شروع ہو جاتا ہے اور دائی کی دعوت غیر مؤثر ہو کر رہ جاتی ہے، بلکہ دائی کے قلب و نظر اور اس کے تحت شعور میں یہ بات بڑی پختگی کے ساتھ جمع ہونی چاہیے جو اسے انبیاء کرام علیہ السلام کے منہاج دعوت اور مقصد دعوت سے قریب کر دے۔ وہ ہر مشکل، پریشانی، کلفت اور جود مشقت کے باوجود آخری دم تک یہی کہتا رہے، ان اجریہ الا علی اللہ۔ ترجمہ: میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے۔ اسلام کی دعوت و تبلیغ اور بنی نوع انسان کی اصلاح و تربیت کی ایک طویل تاریخ ہے۔ داعی اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین، ائمہ، مجتہدین اور علماء و صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ جل جلالہ نے منتخب فرمایا ہے۔ اسلام کی تاریخ کبھی بھی مصلحین سے خالی نہیں رہی۔ دعوت و تبلیغ اور اصلاح و تربیت کا کام ہر زمانے میں کم و بیش ہوتا رہا ہے۔ جب اسلام کو دشمنان اسلام کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس ہوا، کوئی پرعزم اور باقوت شخصیت ضرور میدان عمل میں آئی۔ ہندوستان کی اپنی مذہبی تاریخ ہے۔ یہاں کفر و شرک اور اوہام پرستی کی جڑیں کافی ٹھوس اور مضبوط تھی، جنہیں بیخ و بند سے اکھاڑ پھینکنا تو بہت مشکل تھا ہی، لیکن ان شرکیہ جڑوں کو متزلزل یا کمزور کرنا بھی دشوار گزار تھا۔ شمشیر و سنان سے بھی انہیں ختم کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم فاتحین و سلاطین نے اسلام کی اشاعت و فروغ میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ بالخصوص محمد بن قاسم، سلطان محمود غزنوی، شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ۔ لیکن ان سلاطین کے لیے راہ ہموار کرنے والے صوفیہ کرام ہی تھے، کیونکہ شمشیر و سنان کے زور پر کسی ملک و خطے کو فتح تو کیا جا سکتا ہے، لیکن دلوں کی سرزمین کو فتح کرنا آسان نہیں ہے۔ ہندوستان کی سرزمین میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور دعوت توحید دینے والوں میں سب سے بڑے مبلغ و مصلح و داعی قطب الاقطاب معین الملت الدین خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کے قدم میمونیت لزوم نے کفر و شرک کی تاریک ماحول میں اسلام کا اجالا پھیلایا۔ ظلمت کدہ ہند میں اسلام و توحید کی سحر طلوع ہو گئی۔ یہ کیوں نہ ہوتا کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو یہ بشارت ملی، اے معین الدین، تو میرے دین کا معین ہے، میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، وہاں کفر و ظلمت پھیلی ہوئی ہے، تم اجمیر جاؤ، تمہارے وجود سے ظلمت کفر دور ہوگی اور اسلام کی رونق بڑھ جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پرتھوی راج کے دور حکومت میں ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر سے ہی اپنی اصلاحی تحریک کا آغاز کیا، جو ان دنوں ہند کا دارالسلطنت تھا۔ پورا ملک شرک و کفر کی اماجگاہ تھا، خدا کی خدائی میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، پتھر، ڈھیلا، درخت، جانور گائے کو سجدہ کرتے۔ سب دین و شریعت کے حکم سے غافل، خدا اور پیغمبر سے بے خبر، نہ کسی نے قبلے کی سمت پہچانی، نہ اللہ اکبر کی صدا سنی۔ آفتاب یقین حضرت معین الدین رحمۃ اللہ کے مبارک قدم کا اس ملک میں پہنچنا تھا کہ اس کی تاریکی نور اسلام سے بدل گئی۔ ان کی کوششوں سے جہاں صلیب و کلیسائے تھے، مسجد و ممبر و محراب نظر آنے لگے۔ جہاں مشرکانہ صدائیں بلند ہوتی تھی، وہاں اللہ اکبر سے گونجنے لگی۔ اس سرزمین میں جس کو دولت اسلام ملی اور قیامت تک اس دولت سے شرف یاب ہوگا،
ان تمام کا ثواب حضرت شیخ الاسلام کی روح کو پہنچتا رہے گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ ولایت جس شخص پر پڑتی، دل کی دنیا بدل جاتی۔ رہزن آتا رہبر بن جاتا، قاتل آتا محافظ بن جاتا، سرکش آتا غلام بن جاتا، کافر آتا مسلمان بن جاتا، فاسق آتا متقی بن جاتا، دشمن آتا حاشیہ برادر بن جاتا، جادوگر آتا تائب ہو کر عامل قرآن بن جاتا۔ رسالہ احوال پیران چشت میں ہے، نظر شیخ معین الدین برفاسق کے افتادے در زمان تائب شدے بازدگر معصیت نہ کرتے، یعنی حضرت خواجہ معین الدین کی نگاہ جس فاسق پر پڑ جاتی، اسی وقت توبہ کر لیتا اور پھر گناہ کے قریب نہ بھٹکتا۔ علامہ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں، خفتگان شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سالہ سال وہ راتوں کو نہ سونا تیرا۔ منقول ہے کہ حضرت خواجہ رحمت اللہ کے دعوت توحید سے 90 لاکھ سے زیادہ کفار و مشرکین مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ حضرت کا ایسا لازوال کارنامہ ہے کہ تاریخ جس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت سلطان الہند رحمت اللہ نے ہندوستان میں بلا شبہ کفر و شکن تحریک برپا کی تھی، جو کام ہزاروں تلواریں نہیں کر سکیں، وہ ایک عارف باللہ کی خاموش اور اخلاقی تحریک نے کر دکھایا۔ آپ کی کوششوں سے ہندوستان دارالاسلام بن گیا۔ سلطان الہند رحمت اللہ کا وصال پرملال 6 رجب المرجب 633 ہجری بمطابق سن 1229 کو ہوا۔ وقت وصال آپ کی مقدس پیشانی پر یہ نقش جمیل ظاہر ہوا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔